السلام علیکم، میرا نام سائر علی ہے، میں کو فاؤنڈر اور سی ای او ہوں بلنک ٹیکنالوجیز کا، اور میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں بلنک ٹیبل ٹاکس میں۔ بلنک ٹیبل ٹاکس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان ایک ایسے وقت پہ کھڑا ہوا ہے جہاں پہ بہت زیادہ ڈیجیٹائزیشن تیزی سے ہو رہی ہے اور جو کنزیومر پریفرنسز ہیں وہ چینج ہو رہی ہیں۔ آج کا ایک ایوریج کنزیومر جو ہے وہ 6 سے 7 گھنٹے اپنے فون پر گزار رہا ہے، اور جب وہ 6 سے 7 گھنٹے فون پہ گزارتا ہے تو اس کی جو بائنگ ہیبٹس ہیں، اس کے خریدنا کیسے ہے، اس نے ٹریڈ کیسے کرنی ہے، وہ سب کچھ تبدیل ہو رہا ہے۔ اور اس میں ہم کچھ اپنے جو بزنسز ہیں پاکستان کے، اسمال میڈیم اینڈ انٹرپرائز بزنسز جو اس ڈیجیٹائزیشن جرنی میں ہیں، ان کے لیے کچھ ویلیویبل سجیشنز لے کر آنا چاہتے ہیں، اور دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم کس طرح وہ اس ڈیجیٹائزیشن کی جرنی کو پہلے تو اس کو سٹارٹ کر سکیں، پھر اس کو آپٹیمائز کر سکیں، امپروو کر سکیں اور بہتر کر سکیں۔ اسی سلسلے میں آج ہمارے پہلے جو گیسٹ ہیں ہمارے ساتھ وہ ہیں ساجد چودھری۔ السلام علیکم ساجد۔ وعلیکم السلام سائر۔ تھینک یو ساجد، تھینک یو فار جوائننگ اس۔ ساجد جو ہیں وہ اسینڈ انالیٹکس کے سی ای او اور کو فاؤنڈر ہیں، اور ساجد اس سے پہلے 2 یونیکارن کمپنیز میں ڈیٹا انالیٹکس کا کام کر چکے ہیں۔ اسینڈ انالیٹکس جو ہے ان کی کرنٹ کنسلٹنگ شاپ، وہ ایک کنسلٹنگ کرتے ہیں ڈیٹا سائنسز کی اور انالیٹکس کی۔ اس سے پہلے ساجد اوبر میں اور زمین.com جو کہ پاکستان کا ایک یونیکارن ہے پراپرٹی کی اسپیس میں، ان دونوں میں ڈیٹا انالیٹکس اور ڈیٹا سائنسز کا کام کر چکے ہیں۔ تو ساجد کو آج انوائٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک ڈسکشن کریں گے کہ کس طرح برانڈز جو ہیں، چاہے وہ کوئی ریسٹورنٹ ہے، چاہے وہ کوئی سپر مارکیٹ ہے، چاہے وہ کوئی D2C برانڈ ہے، چاہے وہ کوئی فیشن برانڈ ہے، وہ کس طرح اس اپنی ای کامرس کو، اپنی ڈیجیٹائزیشن کی جرنی کو بہتر کر سکتے ہیں۔ تو ساجد، پہلا سوال جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، سب سے پہلی چیز کہ یہ ای کامرس کی مارکیٹنگ اور ای کامرس کا جو طریقہ کار ہے وہ کس طرح ڈفرینٹ ہے ایک ٹریڈیشنل کامرس سے جو کہ ہوتا آیا ہے دنیا میں، یعنی ہم بازار سے چیز خریدتے ہیں یا ہم ویب سائٹ پہ یا ایپ پہ جا کے آرڈر کرتے ہیں، ان دونوں میں فنڈامنٹل ڈفرینس کیا ہے، اور وائی برانڈ شوڈ کیئر اباؤٹ اٹ کہ اب کچھ الگ ہوگا ای کامرس میں؟ فرسٹ آف آل سائر، تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می۔ آئی تھنک اس میں فنڈامنٹلی 2 چیزوں پر انحصار ہے کی ڈفرینسز کا۔ پہلا تو یہ ہے کہ جو آپ کی ٹریسیبلٹی ہے، آپ کس حد تک یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ آپ کا کسٹمر کیوں آیا ہے، کن سٹیپس کے تھرو آیا ہے۔ سو ایک ٹریڈیشنل کامرس کی جرنی میں آپ کو یہ نہیں پتہ، یا اگر آپ کا بہت اچھا ریلیشن شپ ہو اس کسٹمر کے ساتھ تو آپ یہ پتہ لگا سکتے ہیں کہ ہاں یہ اسی ویسینٹی میں رہتا ہے، یا یہ 2 بلاکس دور رہتا ہے، یہ اس مقصد سے آتا ہے، یہ میرا ریگولر کسٹمر ہے۔ بٹ جو گیسٹ اپیئرنسز ہیں یا جن کو آپ روزمرہ میں نہیں جانتے، ان کا آپ کو کوئی ڈیٹا پوائنٹ نہیں ملتا۔ ویئر ایز ای کامرس کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو آپ کو ایگزیکٹ پاتھ وے پتہ ہوتا ہے ہر کسٹمر کا، وہ کس ویب سائٹ سے ریڈائریکٹ ہو کر آئے ہیں، ان تک آپ کی کون سی مارکیٹنگ کیمپین پہنچی ہے، اس مارکیٹنگ کیمپین نے کتنا بجٹ کنزیوم کیا تھا ان کو ریچ کرنے میں، وہ آئے ہیں تو انہوں نے کون سے پروڈکٹس آپ کے ویو کیے ہیں، ان پروڈکٹس کو ویو کرنے کے بعد ان کا کس طرح کا بیہیویئر ایگزیبٹ کیا ہے۔ تو یہ جو آپ کی پورا فنڈامنٹل ڈیجیٹل فٹ پرنٹ ہے، یہ آپ کے ٹریڈیشنل کامرس میں مسنگ ہے۔ ٹریڈیشنل کامرس از مینلی فوکسڈ آن اسٹور کی اپیئرنس کیسی ہے، اس کی پوزیشننگ کیسی ہے، اس میں فٹ فال نیچرلی کتنی جنریٹ ہوتی ہے، لوگ ریفرلس پہ لوگ دوسروں کو بتاتے ہیں اس بارے میں یا نہیں، آپ کی کسٹمر سروس اسٹور کے اندر کتنی اچھی ہے۔ ڈیجیٹل میں یہ جرنی آپ کی چینج ہو جاتی ہے، آپ کی ریچ کتنی اچھی ہے، کیونکہ آپ کا اسٹور ڈسکوریبل کسی فزیکل لوکیشن میں نہیں ہے، ایک ویب سائٹ ہے، تو اس ویب فرنٹ کے اوپر آپ لوگوں کو لاتے کیسے ہیں، ان کو لا کر ان سے کس طرح کا بیہیویئر ییلڈ کرواتے ہیں، وہ کیا چیزیں آپ کی ویب سائٹ پہ کرتے ہیں، اینڈ دین ان دس ڈے اینڈ ایج آپ کو ڈیجیٹل پہ ایک ایک چیز پتہ لگ جاتی ہے، کس نے کہاں پہ کلک کیا۔ سو اگر آپ اس کو ٹریڈیشنل کامرس کے ویو پوائنٹ سے دیکھتے ہیں، یو وڈ وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ کوئی اگر آپ کی دکان میں آیا ہے تو وہ کس چیز کو پکڑ کے کتنا ٹائم گزارتا ہے، وہ کہاں پہ موو کر کے جاتا ہے۔ اب آپ یہ سوچیں اگر آپ ٹریڈیشنل کامرس والے کسی انسان کو بھی یہ ساری چیزیں دے دیتے ہیں کہ یار آپ کے اسٹور کے اس سیکشن میں لوگ اتنے % ٹائم گزارتے ہیں، یہاں پہ اتنا گزارتے ہیں، تو وہ اس سے اپنے اسٹور کی آؤٹ لک وغیرہ بہت بہتر کر سکتا ہے، اپنے آپ کو کنورژن کے لیے آپٹیمائز کر سکتا ہے کہ جو زیادہ بکنے والی چیزیں ہیں وہ شروع میں پڑی ہوں، جن کو بکوانا چاہتا ہے وہ سیل کے سیکشن میں چلی جائیں۔ تو یہ انسائٹس آپ کو ڈیجیٹل میں انہیرنٹلی مل جاتی ہیں۔ تو آئی تھنک یہ کی فنڈامنٹل ڈفرینسز ہیں، primarily owing to the digital footprint versus the lack of a footprint in the traditional commerce channel، جس کی وجہ سے اتنا ڈیٹا یا ان چیزوں کو یوٹیلائز کرنے کا ٹرینڈ آج کل چل رہا ہے۔
تو اگر ہم اس کو تھوڑا سا سیکٹر وائز ڈیوائڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، سو کچھ ہمارے سیگمنٹس ہیں پاکستان میں جو کہ ای کامرس جس میں اب تھوڑا میچور ہے. فار ایگزامپل فیشن میں، فیشن کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو جو میجر برانڈز ہیں پاکستان کے، کھاڈی، سیفائر، گل احمد، ان کے کافی ویل اسٹیبلش اسٹورز موجود ہیں. ثنا سفیناز ہے، ای ایل او ہے، اور ان کو وہ لوگ ایک سرٹن والیوم بھی اچیو کر چکے ہیں. ان کو آپ کیا ایڈوائز کریں گے ویئر دے اسٹینڈ رائٹ ناؤ، ویئر دے آر ڈوئنگ سگنیفیکنٹ والیوم، ایک بیسک انفراسٹرکچر ایشوز ریزالو کر چکے ہیں، ڈاؤن ٹائم اب نہیں آ رہے ان کے، ٹیکنالوجی انہوں نے سالو کر لیا ہے، اب وہ اپنی ویلیو انہینسمنٹ کیسے کر سکتے ہیں آپ کے خیال میں؟ سو آئی تھنک اٹس اے گریٹ کویشچن. اور میں جب بھی ای کامرس کی بات کرتا ہوں آئی آلویز لک اپ ٹو دا بیسٹ ایگزامپل پرابلی ان دا ورلڈ، دیٹ از امیزون. امیزون سے بہتر ای کامرس پوری دنیا میں کوئی نہیں کرتا. One of the things that Amazon does really well is that it understands its customers to a very, very high precision. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو صرف یہ نہیں پتا کہ سائر نے پہلے کیا کیا ہے امیزون پر آ کر، ان کو یہ بھی پتا ہے کہ سائر نے اگلے 6 مہینے میں ہم سے کس چیز کون سی چیز خریدنی ہے، اور وہ چیز خریدنے کی پروپینسٹی، پرابیبلٹی یا لائکلی ہوڈ کیا ہے ان کا. اب کیونکہ انہوں نے یہ چیز کریک کر لی ہے تو جب بھی کوئی کسٹمر ان کے پاس آتا ہے ان کے پاس اس کا ڈاؤن اسٹریم امپیکٹ سارا پہلے سے کیلکولیٹڈ ہوتا ہے. اب یہ ای ایل او یا لائک ثنا سفیناز وغیرہ، ون تھنگ دیٹ دے فنڈامنٹلی لیک از کہ ان کی ساری جتنی ای کامرس کی چینلز ہیں وہ ڈسکرپٹیو پہ بہت اچھے چل رہے ہوتے ہیں، ایڈس چلتی ہیں، ایڈس کسٹمر لے کر آتی ہیں، بٹ یہ ون سائز فٹس آل اسٹریٹجی امپلوائے کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کی ریٹینشن کے لیے. سو 100 کسٹمرز ہیں تو 100 کو سیم میسج جا رہا ہوگا، اگر ایس ایم ایس شوٹ ہو رہا ہے تو سب کو سیم ایس ایم ایس آ رہا ہوگا کہ 20% آف لگ گیا ہے. ویئرز اگر یہی چیز امیزون کرے گا تو آپ نے جو پروڈکٹ ویو کیا ہوگا آپ کو اسپیسیفکلی اس سے ہی ریلیٹڈ سجیشنز آئیں گی، اس سے ہی ریلیٹڈ پروموشنز آئیں گی، اور وہ بہت کسٹمر سینٹرک ہوتا ہے. دوسری چیز یہ کہ ان لوگوں میں سے ابھی کسی کے پاس اتنے اسٹیٹ آف دی آرٹ ریکمنڈیشن انجنز نہیں ہیں. So one of the ways that you can enhance retention is by, I'll give you an example of Netflix. آپ Netflix پہ ایک مووی دیکھتے ہیں، اس مووی کی انگیجمنٹ کی بیسس پہ Netflix آپ کو اور سجیشنز دیتا ہے. جب آپ کسی کو سجیشن دے رہے ہوتے ہیں تو آپ اگر اس کو ٹریڈیشنل کامرس سے کمپیئر کرتے ہیں، وہ درزی جو آپ کے کپڑے 10 سال سے بنا رہا ہے، آپ کو اس کو جا کے اپنی پریفرنس بتانی بھی نہیں پڑتی. آپ دکان میں داخل ہوتے ہیں، وہ آپ کو بتا دیتا ہے سائر صاحب یہ 4 میں نے تھان نکالے، مجھے پتہ ہے آپ کو انہیں میں سے پسند آئے گا. اب یہی چیز آپ کیسے ریسیپریکیٹ کر سکتے ہیں ڈیجیٹل کے اوپر؟ دیٹس دی اسٹیک دیٹ یو وڈ ڈپلوائے ود ریسپیکٹ ٹو ریکمنڈیشن انجنس، ڈاؤن اسٹریم امپیکٹ. سو آئی تھنک اٹس گڈ ٹو سی دیٹ پاکستان میں کمپنیز اس حد تک آ گئی ہیں، بٹ ابھی بھی ہماری جرنی کلیکٹیولی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، ریکمنڈیشن انجنس وغیرہ کے اوپر اتنی ویل ورسڈ نہیں ہے if you compare that with the rest of the world. So one of the suggestions I would give to these brands is کہ focus on the tech stack and then continue building on it so that you can enhance the stickiness of the customer. بار بار آتا رہے اور اس کو ریلیونٹ کانٹینٹ ہی ملتا رہے جس کی وجہ سے وہ بار بار آئے. اب اگر سو آئی تھنک جو ایک عام ای کامرس اسٹور مینیجر ہوتا ہے یا پھر ایک برانڈ اونر ہوتا ہے مڈ ٹو لارج سائز، وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں اس کو اب امپلیمنٹیشن روڈ میپ کیا ہوگا. ہم تو فار ایگزامپل وہ برانڈ سم آف دیم آر یوزنگ شاپیفائی، سم آف دیم آر یوزنگ میجنٹو، اب وہ جو بھی ٹیک اسٹیک یوز کر رہے ہیں، کیا شاپیفائی پہ کوئی ریکمنڈیشن انجن بن سکتا ہے؟ بالکل بن سکتا ہے، اور پلگنس بھی آپ کو مل جاتے ہیں. سو آپ کو خود سے یہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس پہ تھوڑا بہت انکریمنٹل چارج پے کر کے یو کین چوز ریکمنڈیشن انجن. اور 2 طرح کی ریکمنڈیشنز ہوتی ہیں، ایک سیشن لیول ہے جو آپ کو ویب سائٹ پہ ہی نیچے وہ پروڈکٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں جو آپ سے ریلیونٹ ہے، اور دوسری آف چینل ہے جس میں آپ ان کو اگر ای میل پہ یا فیس بک پہ یا کسی پلیٹ فارم کے اوپر بھیجنا چاہتے ہیں تو یہ پلگ اینڈ پلے سولوشنز بہت زیادہ آپ کو مل جاتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ a lot of time what ends up happening is کہ ان لوگوں کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے ریپیٹ کسٹمرز کیا ہیں. اٹس اے ویری کامن میٹرک، سب کو پتہ ہوتا ہے کہ 100% میں سے میرے 12%، 13% یا 15% ریپیٹ کسٹمرز ہیں. وہ ریپیٹ کسٹمرز آ کے ریپیٹ آرڈرز کن چیزوں پہ جنریٹ کرتے ہیں یہ اس سے چھوٹے سب سیٹ کو پتہ ہوتا ہے. انہوں نے دوبارہ کس مقصد سے آنا ہے یہ اس سے بھی چھوٹے سب سیٹ کو پتہ ہوتا ہے. ایک اور چیز جو ای کامرس برانڈز بہت کامنلی غلطی کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ انتظار کرتے ہیں اس وقت کا جب کسٹمر آنا چھوڑ دیتا ہے. سو اگر میں نے آج بیٹھ کر کسی کو آرڈر جنریٹ کروایا ہے تو میں اس کے بیہیویئر کو تب انالائز کروں گا جب میں دیکھوں گا کہ اس نے پچھلے 90 دن میں آرڈر نہیں پلیس کیا. بٹ وہ 90 دن گزرنے کے درمیان میں آپ کے پاس بہت سارے ایسے انڈیکیٹرز ہوتے ہیں، وہ میری ویب سائٹ پہ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، وہ کوئی کارٹ میں آئٹم ایڈ کر رہا ہے نہیں کر رہا، وہ کوئی چیز دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا. یہ سارے آپ کو پہلے
probability بتا دیتے ہیں کہ یہ کسٹمر چرن کرے گا یا نہیں کرے گا. یہ چرن پریڈکشن از ون آف دی ادر ایگزامپلز. آپ کو میں بہت گارنٹی سے بتا سکتا ہوں کہ سلیکان ویلی میں انڈسٹری اسپیسیفک چرن کی پوری کمپنیز بنی ہوئی ہیں جن کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ کمپنیز کو اسسٹ کرتے ہیں اپنے کسٹمر کا چرن پریڈکٹ کرنے میں. تو یہ بھی ایک ایسا کانسیپٹ ہے جو یہاں پہ اتنا کامنلی نہیں نظر آتا. تو آئی تھنک ایک لیمین کے پرسپیکٹو سے آپ کو چرن پروڈکشن کا بھی پلگ ان مل جاتا ہے, آپ کو ریکمنڈیشن انجن کا بھی پلگ ان مل جاتا ہے, آپ کو ان لائن سجیشنس کا بھی مل جاتا ہے. آپ کا بس وہ ویژن ہونا چاہیے. شاپیفائی خود آ کے آپ کو نہیں کہے گا آپ مجھ سے یہ لے لیں, آپ کو وہ ڈھونڈنا پڑے گا ان کے اسٹور میں, اور باقی ٹیکنالوجیز پہ بھی آپ کو پلگ ان پلے سولوشن مل جاتے ہیں. بالکل ٹھیک. ایک سوال جو اکثر, کیونکہ ہم ایز بلنکس کو فاؤنڈر اور سی ای او ہمارا بہت زیادہ ریسٹورینٹ اونر سے انٹریکشن ہو رہا ہوتا ہے. سو ریسٹورینٹس والے جو اونرز ہیں یا وہ کیونکہ موسٹلی اسمال اینڈ میڈیم بزنسز ہیں, اور پاکستان میں ان لائک ڈیولپڈ مارکیٹس جب میں نے باہر دیکھتے ہیں ہم, تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ پرائیویٹ ایکویٹی گروپس ہوتے ہیں جو کہ ملٹیپل ریسٹورینٹس اون کرتے ہوتے ہیں. پاکستان میں کلچر نہیں ہے. تو پاکستان میں ریسٹورینٹس اب فیملی اونڈ ہوتے ہیں, وچ اسینشلی ریسٹرکٹس دیئر سائز آف دا بزنس, تو وہ چھوٹے بزنسز ہوتے ہیں. وہاں پہ میں تھوڑا سا یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ کس طرح جو ایک کانسیپٹ ہے کہ جو ایگریگیٹرز ہوتے ہیں, ایگریگیٹرز جو ہیں وہ سارا ڈیٹا اپنے پاس گیدر کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس ڈیٹا کو اس میں سے کی چیزیں شیئر نہیں کر رہے ہوتے ریسٹورینٹ کے ساتھ. اس کا پوٹینشلی یا آگے ایک تو آپ کے خیال میں ایگریگیٹر ایسا کیوں کر رہے ہوتے ہیں, رائٹ, وہ ڈیٹا کیوں نہیں شیئر کر رہے آپ کے نزدیک, اس کے کیا وجہ ہے, اور دوسرا یہ کہ اس سے ریسٹورینٹ کو کیا نقصان ہو سکتا ہے ان دا لانگر رن آپ کے خیال میں؟ آئی تھنک دو ایسپیکٹس ہیں اس کے. پہلا تو بہت کلیئر ہے, ایگریگیٹر کا انہیرنٹ موٹیو از ٹو میک پروفٹ آؤٹ آف ایوری آپریشن دیٹ اٹ رنس. One of the key fundamentals to running its operations is how well it understands its customers. So جو aggregator آپ کو customer لا کے دے رہا ہے, aggregator کے خیال میں وہ آپ کا customer نہیں ہے, وہ aggregator کا ہی customer ہے جس کو aggregator product آپ کا بیچ رہا ہے. تو یہ فنڈامنٹل ڈفرینس ان کو انہیرنٹلی موٹیویٹ کرتا ہے کہ جو اس کسٹمر کی پروفائل ہے وہ برانڈ سے دور ہی رکھیں, کیونکہ وہ ایگریگیٹر کا کسٹمر ہے. تو وہ خود تو بہت اچھا ان کو سمجھتے ہیں, ان کو یہ بھی پتا ہوگا کہ سائر ہفتے میں کن دنوں میں برگر کھاتے ہیں, کن دنوں میں پیزا کھاتے ہیں, کن دنوں میں ان کو کڑھائی کا کوئی دل کر سکتا ہے, بٹ وہ یہ چیز کسی برانڈ کے ساتھ نہیں شیئر کرے گا. اینڈ دیٹ از ون آف دا ریزنس کہ ایگریگیٹر پھر برانڈس کو جا کے آئی ووڈ ایون یوز دا ورڈ ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں کہ آپ ہمیں اگر 28-30% کمیشن نہیں دیتے تو یہ جو ہمارا کسٹمرز کا سب سیٹ ہے یہ ہم آپ تک ریچ نہیں کرنے دیں گے. اب آن دا کنورس آف دیٹ, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ برانڈس کے لیے اس میں کیا فائدہ ہے, تو جب تک آپ اپنے کسٹمر کو سمجھتے نہیں ہیں, جب تک آپ کے پاس اس کی پروفائل نہیں ہے, آپ اس کو کسی بھی ٹارگیٹنگ کی اسٹریم میں ٹارگیٹ نہیں کر سکتے. آپ اس کو کوئی پروموشن نہیں بھیج سکتے, آپ اس کو کوئی آفر نہیں دے سکتے, آپ اس سے فیڈ بیک نہیں لے سکتے, اس سے ریویو نہیں لے سکتے. اب اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو ایگریگیٹر بھی دے دیتا ہے, آپ کو ریویو اسکور آن ایوریج دے دے گا, بٹ وہ جو آپ کا ایک ریلیشن شپ کسٹمر کے ساتھ بننا ہے آن دا فنڈامنٹلز آف ڈیٹا, وہ کبھی اسٹیبلش ہی نہیں ہو سکے گا. دوسرا ایسپیکٹ یہ کہ برانڈس ہاؤ فار ڈو دے کم آف ٹو ریکگنائز کہ ڈیٹا کی ویلیو ان کے لیے کیا ہے. اب ایک لیمن ٹرم میں جب آپ ریسٹورینٹ اونر سے بات کریں گے تو اس کو شاید ڈیٹا کی امپورٹنس کا اتنا آئیڈیا نہ ہو, وہ ابھی بھی اس طرح کی چیزوں پہ ریلائی کرتے ہیں کہ جی آج 20% آف لگا دو, اور 10,000 کسٹمر اگر ہمارے آرڈرس کیے ہیں انہوں نے تو 10,000 کو 20% کا دے دو. وہ اس لیول تک سوچتے ہی نہیں ہے کہ مجھے جو کسٹمر زیادہ ریگولرلی آرڈر کرتا ہے اور زیادہ ویلیو کا آرڈر کرتا ہے اس کو زیادہ ویلیو کی پروموشن دینی ہے, کنورسلی جو کم ویلیو کرتا ہے اس کو کس طرح سے انٹائز کرنا ہے. تو انہوں نے وہ فنل میپ نہیں کی ہوتی. اینڈ آئی فیل لائک ایگریگیٹرز also hinder that natural organic journey of restaurants جہاں پہ ان کو پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یار اس کی امپورٹنس کیا ہے, کیونکہ جب تک آپ کو اس پہ ایکسپوجر ہی نہیں ملا تب تک آپ اس کی انڈر لائن امپورٹنس گیج بھی نہیں کر سکتے. آپ کو ایگریگیٹر دے رہے ہیں, آپ ایگریگیٹر کو کمیشن دے رہے ہیں, اس سے آگے آپ کی جرنی چلتی ہی نہیں ہے. بٹ لائک اس میں دا ریسٹورینٹس دیٹ ڈو میک دیٹ ریئلائزیشن, ان کا پہلا اسٹیپ, the fundamental question that they ask themselves is how do we make sure that the universe in which we operate belongs to us. ہم لوگ کسٹمر اگر لاتے ہیں تو وہ ہمارا کسٹمر ہو, ہمارے کسی پلیٹ فارم پہ آ رہا ہو, آرڈر ہمارے پاس جنریٹ ہو رہا ہو, آرڈر سے ریلیٹڈ جتنی انفارمیشن ہے وہ ہمارے پاس ڈائریکٹلی فال کر رہی ہو. اس کیس میں پھر دے اسٹارٹ دی جرنی آف بلڈنگ آؤٹ دیئر اون پلیٹ فارمز, اینڈ دین لائک سولوشنز لائک بلنک کم ان, جہاں پہ ان کی وہ جرنی بہت ایزی ہو جاتی ہے, بہت کنوینئنٹ ہو جاتی ہے, ود ان اے میٹر آف ڈیز آپ لائیو جا سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک ریئلائزیشن کی جرنی ہے.
آئی تھنک یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے سمجھنے کے لیے برانڈس کے لیے کہ، اور یہ کوئی ایسی نئی چیز نہیں ہے، امریکہ میں یہ چیزیں، یہ ڈسکشن پچھلے 10 سالوں سے ہو رہے ہیں کہ ایک امیزون ہے اور ایک شاپیفائی ہے. امیزون کا رول کیا ہے کہ وہ ایک ایگریگیٹر ہے، ایک مارکیٹ پلیس ہے جس پہ جو، جیسے ساجد نے کہا کہ کسٹمر جو ہوتا ہے وہ امیزون کا بنتا ہے، وہ اس انڈیویجول سیلر کا نہیں بن رہا ہوتا. اور شاپیفائی جو ہے وہ ایک ڈائریکٹ کسٹمر بنانے کا پلیٹ فارم ہے جس پہ آپ اپنے ڈائریکٹ ٹو کنزیومر آفرنگ کرتے ہیں، جس پہ کسٹمر ڈیٹا آپ کی اونرشپ میں ہوتا ہے. تو وہ فنڈامنٹل ڈفرینس ہے. اور جیسے ہم اسی جو امیزون ورسز شاپیفائی ڈبیٹ ہے، آپ اس کو گوگل بھی کریں تو بہت سارے اس میں آپ کو آرگیومنٹس ملتے ہیں. اور آئی تھنک جو اس میں بیلنسڈ اپروچ ہے وہ یہی ہے کہ دونوں امپورٹنٹ ہیں آپ کے لیے. وائل آپ مارکیٹ پلیس کو استعمال کریں گے اس سے نئے کسٹمر ایکوائر کرنے کے لیے، مگر آپ اپنا ڈیجیٹل فٹ پرنٹ اسٹیبلش کریں گے تاکہ جو آپ کا اپنا ریگولر کسٹمر ہے اس کو آپ وہاں پہ موو کریں اپنے ڈائریکٹ آرڈرنگ چینل پہ، اس کے بیہیویئر کو انالائز کریں، اس کے ساتھ بہتر ریلیشن شپ بلڈ کریں، وہاں اس کو لائلٹی دے سکتے ہیں، وہاں اس کے ساتھ انگیجمنٹ کر سکتے ہیں. تو دیٹس جو میں نے جتنا اس میں ریسرچ کی تو نظر یہی آتا ہے کہ ایک بیلنسڈ اپروچ یہی ہوتی ہے کسی بھی برانڈ کے لیے کہ وہ دونوں ٹو پرونگڈ اپروچ لے، دونوں جگہ پہ جائے. ساجد ایک چیز میں اور آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا ای کامرس کسی لوکل بزنس کی ریچ بھی بڑھانے کا کام کرتا ہے؟ ایبسلیوٹلی. کس طرح؟ مجھے تھوڑا سا ایک عام، یعنی ایک ریسٹورینٹ اونر یا ایک سی پی جی برانڈ، کنزیومر پیکج گڈ برانڈ ہے یا کوئی چھوٹا فیشن برانڈ ہے، اس کو کس طرح آپ بتائیں گے کہ یا ایک گروسری اسٹور ہے، فار ایگزامپل ہم لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں تو الفتح ہے یا جلاد سنس ہے، کیا ان کے لیے کیا ای کامرس ان کو فائدہ دے سکتے ہیں؟ کیا یوز کیس ان کے لیے ہو سکتا ہے؟ دیکھیے فنڈامنٹلی آپ اس پریمس پہ یہ چیز سوچ لیں کہ آپ کا ایک ای کامرس نہیں ٹریڈیشنل اسٹور ہے، گروسری اسٹور ہے جو کہ فیز 3 ایچ بلاک میں یا فیز 3 زیڈ بلاک میں ہے. اس کی پراکسیمیٹی میں جتنی ویزیبلٹی ہے وہ اپنی ویزیبلٹی اس سے انہینس نہیں کر سکتا. اگر انہینس کرنی ہے تو وہ یار ٹی وی پہ اشتہار چلا دے گا جو کہ ویسے ہی آؤٹ آف ریچ ہے، بل بورڈ لے سکے گا وہ بھی بہت ایکسپینسو افیئر ہے. تو اس کے پاس جتنی چیزیں یا جتنے مینز موجود ہیں اپنی ویزیبلٹی بڑھانے کے، وہ 90% آف دا ٹائم اس کی ریچ سے باہر ہوتے ہیں. اینڈ ریچ سے باہر ہونے کا مطلب ہے کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتا. ٹی وی کا ایڈ نہیں، ریڈیو کا ایڈ نہیں. پھر بھی آپ کچھ دیکھیں گے کبھی کبھی نیبرہڈ اسٹورس کے ٹی وی یا ریڈیو پہ یا لوکل کیبل پہ ایڈ چل جاتے ہیں، بٹ یہ عموماً زیادہ تر یہ لوگوں کی ریچ سے باہر ہوتا ہے. اب آپ اسی اسٹور کا ایک ڈیجیٹل کاؤنٹر پارٹ امیجن کر لیں. اس نے ویب سائٹ ایک بنائی ہے، اس کی جرنی ود رسپیکٹ ٹو وہ کن لوگوں کو ریچ کر سکتا ہے از کمپلیٹلی ڈفرینٹ، کیونکہ اس میں پراکسیمیٹی نہیں ہے، اس میں کوئی جیو لوکیشن نہیں ہے اس کی. وہ آن لائن بیٹھ کر یہ ڈیسائیڈ کر سکتا ہے کہ میں نے لاہور میں 18 سے 30 سال والے لوگوں کو جو میرا پروڈکٹ خریدتے ہیں، جن کے اس طرح کے انٹرسٹ ہیں، وہ انٹرسٹ سے مراد یہ ہے کہ جن کو ٹینس کا شوق ہے، جنہوں نے اسپورٹس فالو کیا ہوا ہے، جو اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں، ان کو میرے اسٹور کے بارے میں آپ بتائیں. اس کی کاسٹ آپ کو، کاسٹ پر امپریشن آپ کہہ لیں، وہ 1 روپے سے بھی کم ہوتی ہے. تو آپ کا میسج، آپ کے اسٹور کی اویئرنیس لاکھوں لوگوں تک پہنچ رہی ہے ایٹ دا فریکشن آف اے کاسٹ. آپ 1000-1500 روپے میں آپ 10,000-15,000 لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں. اب آپ یہی چیز جب سوچیں گے کہ فزیکلی اگر آپ نے یہ اچیو کرنا ہو تو اس میں ایک آپ کو اسٹور بہت پرومیننٹ رکھنا پڑے گا، اسٹور کی باہر برانڈنگ بہت اچھی کرنی پڑے گی، پھر آپ کو میک شور کرنا پڑے گا کہ وہ جگہ ایسی پہ ہو جہاں پہ لوگ بہت زیادہ گزرتے ہوں تاکہ لوگوں کو نظر آ سکے. اس کے علاوہ پھر اس کی کاسٹ آپ انکر کریں گے. تو ڈیجیٹل میں دی جرنی آف ایکچولی enhancing your visibility is very easy. I say it's easy کیونکہ سب automated tools بنے ہیں. فیس بک کے اوپر marketing is fairly automated, گوگل کے اوپر marketing is fairly automated. تو آپ کو وہ ٹریفک جنریٹ کرتے ہوئے ایک فریکشن آف اے کاسٹ ییلڈ کرنی پڑتی ہے. دوسری چیز یہ کہ ٹریڈیشنل کامرس اسٹور میں باہر سے جو بھی گزر رہا ہے، ویزیبلٹی تو شاید ان کی اسٹیبلش ہو گئی ہے، ان کی انٹینٹ کس پوائنٹ پہ اسٹیبلش ہوتی ہے یہ کبھی نہیں آپ کو پتہ لگتا. سو میں آج برگر کنگ کے باہر سے گزر جاتا ہوں، میں سوچتا ہوں وہ کھانے کے بارے میں یا نہیں سوچتا، یہ انفارمیشن برگر کنگ کے پاس کبھی بھی نہیں آئے گی. اس ٹائم تک نہیں آئے گی جب تک میں برگر کنگ کے اندر جا کر آرڈر نہیں پلیس کر لیتا. ڈیجیٹل کے اندر یہ جرنی آپ کی بہت کلیئرلی اسٹیبلش ہوتی ہے. ساجد آیا، ویب سائٹ کے اوپر آیا، اس نے پروڈکٹ کی پیجز ویو کیے، تو آپ بے شک میں نے آرڈر نہیں کیا، آپ مجھے میرے پرائر بیہیویئر کی بیسس پہ ٹارگٹ کر سکتے ہیں کہ آپ آئے تھے، آپ نے ہمارے 2-3 پروڈکٹس دیکھے تھے، تو ہم آپ کو اس پہ آفر دینا چاہتے ہیں. آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں اس بارے میں. تو یہ بہت بڑا فنڈامنٹل ڈفرینس ہے ود رسپیکٹ ٹو ریچ. آئی تھنک ایک اور جو بہت امپورٹنٹ چیز جو ڈفرینس ہوتا ہے وہ یہ کہ لیٹ سے اگر ایک اسٹور ہے DHA لاہور میں
آپ ایڈورٹائزنگ اس کی جتنی بھی کر لیں بٹ ٹرانزیکشن کے لیے اسی اسٹور آنا پڑے گا, تو وہ اتنی بڑی فرکشن ہے کہ کوئی جوہر ٹاؤن میں جو 12-13-14 کلومیٹر دور رہتا ہے اس کے لیے کوئی 45 منٹس کی ڈرائیو ہے. بالکل ایسے مگر جو ای کامرس ہے اس میں چاہے وہ اسٹور کے برابر والے گھر میں بیٹھا ہو, چاہے وہ پشاور میں بیٹھا ہو, چاہے وہ کراچی میں بیٹھا ہو, وہی اسٹور جو ہے وہ اس کے لیے ٹرانزیکشنل از ایکولی سمپلیفائڈ. اس کے وہ 4 کلکس ہیں, اس نے ایڈریس ڈالنا ہے اور آرڈر پلیس کر دینا ہے. بالکل ایسے ہی تو آئی تھنک وہ ٹرانزیکشن فرکشن جو ہے وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے ای کامرس میں. بالکل ایسے ہی ہے. اور دوسرا یہ کہ وہ بہت سینٹرلائز طریقے سے چلتا ہے. تو آپ کا ڈی ایچ اے کا جو اسٹور ہے وہ اگر آن لائن ڈلیوری اپنی فون پہ ڈلیوری لگا بھی دیتا ہے تو وہ کبھی ڈی ایچ اے سے باہر نہیں جائے گا. بٹ جب آپ ای کامرس آپریٹ کر رہے ہوں گے تو آپ کا کوئی لاجسٹکس کا پارٹنر ہوگا جس کا اپنا پورا نیٹ ورک ہوگا, آپ وہ نیٹ ورک بھی لیوریج کر سکتے ہیں اس کے ساتھ. بالکل. ابھی میرے ایک برانڈ تھا, D2C برانڈ ہے, ڈائریکٹ ٹو کنزیومر, ان سے بات ہو رہی تھی تو وہ بتا رہے تھے کہ ان کا اب وہ پاکستان میں کافی اچھی سیلز تھیں تو وہ انٹرنیشنل اب ایکسپورٹ کرنا چاہ رہے تھے ڈائریکٹ ٹو کنزیومر میں ہی. تو کہتے ہیں ہم نے 25,000 روپے کا یا 50,000 روپے کا ایڈ بجٹ لگایا فیس بک پہ دبئی میں, اور ہمیں جو ہے وہ فوراً آرڈرز آ گئے. تو یہ آئی تھنک ایک بیوٹی ہے اس پوری فنل کی. آپ ویسے اگر سوچیں کہ ایک بزنس ہو یہاں پہ اور وہ یہ سوچے کہ میں نے دبئی میں کسی طرح سیل کرنا ہے, تو اس کو پہلے ایکسپورٹ کرنا پڑے گا مال, وہاں جانا پڑے گا, پھر کوئی دکان لینی پڑے گی, پھر کوئی جگہ پہ رکھوانا پڑے گا, پھر پرمٹس لینا پڑیں گے, سب کچھ کرنا پڑے گا. جبکہ آن دا ادر ہینڈ انہوں نے کیا کیا, سمپل ایک 25,000 روپے کی فیس بک پہ ٹارگیٹ کیا, دبئی کو کیمپین کیا, آرڈر آ گیا, انڈیویجول پارسل یہاں سے انہوں نے بھیج دیا. آئی تھنک دیٹس اے بگ پاور وہ جو ملتی ہے ای کامرس میں. ایک ساجد میں چیز اور سمجھنا چاہوں گا کہ دیکھیں جب ہم بات کرتے ہیں فنل کی, تھوڑا سا مارکیٹیئرس کے ذہن میں ایک ٹریڈیشنل مارکیٹنگ والے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اور وہ یہ سمجھنا چاہتے ہیں فنل کیا ہوتا ہے, اور ای کامرس میں فنل کی امپورٹنس, اس کی امپلیمنٹیشن اور اس کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہوتی ہے, اور وہ ٹریڈیشنل مارکیٹنگ میں ہوتی ہے یا نہیں ہوتی فنل؟ سو ٹریڈیشنل مارکیٹنگ میں بالکل ہوتی ہے, اور آئی ووڈ ایون گو ٹو دی ایکسٹینٹ آف سیئنگ کہ ڈیجیٹل میں جو فنل کا کانسیپٹ ہے وہ ٹریڈیشنل مارکیٹنگ سے ہی بورڈ ہے, وہ کوئی نئی چیز نہیں انٹروڈیوس ہوئی. اور اس کو اگر آپ بہت آسان زبان میں سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ یہ سوچ لیں کہ فنل بیسکلی وہ مراحل ہیں جس میں سے آپ کے کسٹمر کو گزرنا ہوتا ہے بیفور دے ایکچولی میک اے پرچیز. سو اگر آپ ٹریڈیشنل میں یہ بات کرتے ہیں تو بل بورڈز وغیرہ جو ٹریڈیشنل میں بھی کرتے تھے وہ برانڈنگ اور اویئرنیس کے ہی پرپز سے کرتے تھے. ان اسٹور جتنی آپ کی پاس کے ساتھ چھوٹی برانڈنگ ہوئی ہے یا سیکشن میں شیلفز میں برانڈنگ ہوئی ہے, اس کو انٹینٹ یا کنسیڈریشن کی مراحل سے گزارنے کے لیے لگاتے تھے. پھر جب آپ نے کر لیا ہے تو آپ کو دوبارہ اس برانڈ کی ریکگنیشن وغیرہ جو ہے اس کو کنسیڈریشن اور فردر کنورژن کے لیے کرتے تھے. ڈیجیٹل میں صرف فرق یہ ہے کہ آپ کو ایگزیکٹلی پتہ ہوتا ہے آپ نے کن لوگوں کو ریچ کیا ہے, برانڈنگ میں کن کو کیا ہے, اویئرنیس میں کن کو کیا ہے. ٹریڈیشنل میں یہ آپ کو ویزیبلٹی نہیں ہوتی تھی, کس نے بل بورڈ دیکھا یہ نہیں پتا, آپ کو نہیں پتا, کس نے ٹی وی ایڈ دیکھا, اور اس میں سے وہ کیا وہی بندہ تھا جو پھر اسٹور گیا یا کوئی اور تھا جو اسٹور گیا. اور ٹریڈیشنل میں اٹس اے ویری انٹرسٹنگ کانسیپٹ کہ ٹریڈیشنل میں آپ ریلائی کرتے تھے تھرڈ پارٹی کمپنیز کے اوپر جو آپ کو آن ایوریج کوہورٹس بنا کے دیتی تھی کہ پاکستان میں 8:10 پر اگر ٹی وی پہ کوئی ایڈ چلتا ہے تو اس کو دیکھنے والے 1000 میں سے پرسنٹیج کے حساب سے کتنے مرد ہیں, کتنی عورتیں ہیں, کتنے سوشو اکنامک کلاس اے کے ہیں, بی کے ہیں, سی کے ہیں. تو انہوں نے ایسٹیمیٹس لگائے ہوتے تھے اور برانڈز ان ایسٹیمیٹس کے اوپر اپنی پوری برانڈ اسٹریٹجی بنا رہے ہوتے تھے. اب یہ چیز چینج ہو گئی ہے. سو اب لائک پلیئرز لائک نیلسن یا اسپنز اس طرح کی کمپنیز پہ آپ کو ریلائی نہیں کرنا پڑتا, کیونکہ آپ کو فیس بک, گوگل وغیرہ ایگزیکٹ بریک ڈاؤن دے دیتے ہیں کہ آپ نے یہ کیمپین چلائی اویئرنیس کی, یہ اس ایج بریک ڈاؤن نے اتنی کنزیوم کی, اور آپ اس کو ریسٹرکٹ بھی کر سکتے ہیں. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ صرف عورتوں کو جو 18 سے 24 سال ہے میری ایڈ صرف ان عورتوں کو نظر آنی چاہیے. تو یہ پوری ایک وہ ڈفرینٹ ہے. دوسرا یہ کہ فنل کی جو ڈفرینٹ سٹیجز ہوتی ہیں مینلی 4 سٹیجز ہوتی ہیں. آپ سٹارٹ کرتے ہیں برانڈنگ سے, اویئرنیس ہے آپ کی, اویئرنیس کے بعد آپ کی کنسیڈریشن ہے, کنسیڈریشن کے بعد کنورژن ہے, اور یہ ساری سیلف ایکسپلینیٹری ہیں. اویئرنیس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ہم ایگزسٹ کرتے ہیں, میرا برانڈ ایگزسٹ کرتا ہے. برانڈنگ میں پھر آپ برانڈ کے جو کی ایتھوس ہیں, ویلیو پروپوزیشن ہے, وہ اسٹیبلش کرتے ہیں. کہ اگر بلنک کی بات کریں تو بلنک کوئک کامرس انیبل کرتا ہے, بلنک کے یہ سیلینٹ فیچرز ہیں. آپ وہ کنسیڈریشن وہ ہے جس میں کسی نے اپنا ذہن بنا لیا ہے یا کوئی آپ کے پروڈکٹ کے بارے میں اپنا ذہن بنا رہا ہے, وہ کلک کر رہا ہے, وہ انگیج کر رہا ہے ایڈس کے ساتھ, وہ آپ کی ویب سائٹ پہ جا رہا ہے, وہ آپ سے انفارمیشن ریکویسٹ کر رہا ہے. کنورژن وہ ہے جہاں پہ انہوں نے کارٹ میں ایڈ کر لیا یا سیلز کی کوڈ جنریٹ کر دی آپ کو.
تو یہ فنل کا کانسیپٹ جو ہے آپ کو آپ کی ہیلتھ آف بزنس کسی بھی پوائنٹ پہ انڈیکیٹ کر دیتا ہے. آپ کے ٹاپ آف دا فنل گورننس کے اس میں سبسیکوینٹ سٹیج میں کنورژن کی پرسنٹیج کیا ہوگی. تو اگر کسی پوائنٹ پہ آپ کے پاس کنورژنز آ رہی ہیں, آرڈرز بہت سارے آ رہے ہیں, بٹ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کی برانڈنگ اور اویئرنیس بالکل رکی ہوئی ہے, کنسیڈریشن سٹیج پہ اتنے زیادہ لوگ نہیں ہیں, اس کا یہ مطلب ہے کہ اگلے 2-3 مہینے میں آپ کا بزنس نہیں آنے والا. ویئر اگر آپ کی اس مہینے کنورژنز کم ہیں بٹ آپ کو یہ پتا ہے کہ آپ نے پچھلے مہینے 2 ملین لوگوں کو ریچ کیا ہے, جن میں سے کوئی 2.5 لاکھ لوگ آپ کی ویب سائٹ پہ بھی آئے ہیں, تو آپ کو یہ پتا ہے کہ ان 2.5 لاکھ میں سے آپ 500-600 آرڈرز بہت آرام سے نکال لیں گے. تو یہ ایک فنڈامنٹل ڈفرینس ہے, بٹ اپروچ وائز فنلز ہیو آلویز بین دیئر. اوکے آئی تھنک جو ایک اور ڈفرینس آیا وہ ایٹریبیوشن کا آیا, کہ جو ٹریڈیشنل مارکیٹنگ میں ایٹریبیوشن کا کانسیپٹ بہت منیمل تھا یا ہوتا ہی نہیں تھا, وہ ایٹریبیوٹ کرنا مشکل ہے, جبکہ ڈیجیٹل جرنی میں آپ ایٹریبیوٹ کر سکتے ہیں کہ یہ میرا یہ والا جو ایڈ تھا اس والے ایڈ کو دیکھ کے یہ لوگ آئے تھے اور انہوں نے یہ والی پروڈکٹ خریدی تھی, اور یہ والا ایڈ دیکھ کے ان کی ایوریج آرڈر ویلیو جو تھی وہ ایوریج سے زیادہ رہی ہے, ایوریج سے کم رہی ہے, ایوریج رہی, وہ فیکٹر ہے. ایک چیز مجھے بتائیں آسان سا لفظوں میں, اگر ایک ریسٹورینٹ ہے, ٹھیک ہے, وہ کون, اگر ڈیٹا کی ہم بات کریں کہ کسی بھی بزنس کے لیے ڈیٹا بڑا امپورٹنٹ ہے, کون سے 2 یا 3 ڈیٹا پوائنٹس ہیں وہ جس پہ وہ ریلیجسلی دیکھے, ٹھیک ہے, جن کو بیانڈ ڈیلی سیلز, ٹھیک ہے, میں کیونکہ اونر سے ہم بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم تو بس سیلز رپورٹ دیکھتے ہیں, سیلز کے علاوہ وہ ایسی کیا چیز دیکھ سکتے ہیں, وہ ایک بلکہ بتائیں, ایک ایسی چیز جو وہ دیکھیں یا 2 ایسی چیزیں جو وہ دیکھیں, اور پھر اس سے وہ کیا ایکشن لیں. آسان سمجھیں کہ ایک ویور ہے جو ڈیٹا سائنٹسٹ نہیں ہے, اس کو آپ کیا ایڈوائز کریں گے؟ سو آئی تھنک میرے ذہن میں جو سب سے امپورٹنٹ میٹرک آتا ہے فار دی ہیلتھ آف اینی بزنس, فنڈامنٹلی ریسٹورینٹس ہٹا کر بھی, وہ یہ کہ وہ اس چیز کا خیال رکھیں کہ ان کے ریپیٹ کسٹمرز کتنے ہیں, صحیح, ایز اے پرسنٹیج آف ٹوٹل. کیونکہ فوڈ بزنس ایک ایسی چیز ہے جو کمپیئر ٹو دا ادر ایونیوز آف ای کامرس اس کی فریکوینسی بہت زیادہ ہوتی ہے. آپ دن میں 2 سے 3 دفعہ کھانا کھاتے ہیں, آپ مہینے میں آپ کے اینی ویئر بٹوین 60 to 90 میلز ہیں جو آپ نے کنزیوم کرنے ہوتے ہیں. تو یور propensity to consume another meal is very high at any given point of day. اب اس میں ریسٹورینٹس جو زیادہ چیک رکھ رہے ہوتے ہیں وہ اس پہ رکھتے ہیں کہ جی کل میری 20 چیزیں بکی, آج 30 بک گئی, تو آج میں بہتر کر رہا ہوں. بٹ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کل جو 20 آئے تھے ان میں سے 10 میرے ریپیٹ کسٹمرز تھے, آج جو 30 آئے ہیں وہ 30 کے 30 نئے ہیں, وہ دوبارہ آتے ہیں یا نہیں آتے. یہ انڈیکیٹر آپ کو بہت بہت اچھا طریقے سے بتا دیتا ہے. دیکھیں ریپیٹ آرڈر کس بنیاد پہ ہوتا ہے؟ ریپیٹ آرڈر تب ہوتا ہے جب آپ کو کھانا پسند آئے, آپ کو سروس پسند آئے, آپ کو ان کی ڈلیوری, ان کی جو ویلیو پروپوزیشن ہے, آپ کو پسند آئے تو آپ دوبارہ آرڈر کریں گے, نہیں تو آپ نہیں کریں گے. تو اگر آپ ہمیشہ ریپیٹ کے اوپر نہیں فوکس کرتے تو آپ کی ایکوزیشن کاسٹ بہت اوپر جاتی رہے گی. آپ کانسٹنٹلی نئے کسٹمرز ایکوائر کر رہے ہیں, بٹ آپ نے جب ان سے ویلیو ریٹین کرنی ہوتی ہے, جنریٹ کرنی ہوتی ہے, وہ نہیں کر پائیں گے. ایک آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. آپ فرض کریں ایک لیمین ریسٹورینٹ ہے, چھوٹے اسکیل پہ آپریٹ کرتا ہے, ان کو فیس بک پر ایڈ چلا کر ایک نیا آرڈر لانے کے اوپر 250 سے 300 روپے کاسٹ ییلڈ ہوتی ہے. سو وہ 250 سے 300 روپے کاسٹ وہ ہے جو ریسٹورینٹ اپنی پاکٹ سے پے کر رہا ہے, وہ ایک آرڈر جنریٹ کرتے ہوئے. اب اگر وہ صرف ایک ہی آرڈر پلیس کرے گا تو ریسٹورینٹ کا اس آرڈر کے اوپر مارجن فرض کریں 1000 روپے کا ایوریج آرڈر ویلیو تھی, اس میں 250 روپے کی انہوں نے مارکیٹنگ کاسٹ لگا دی, 60% ان کی فوڈ اینڈ آپریشنز کاسٹ تھی, تو اس کو شاید 2 سے 3% کا مارجن یا شاید وہ لاس میں جا رہا ہو. بٹ اگر یہی کسٹمر ان کے ساتھ دوبارہ آرڈرز پلیس کرے گا تو اس کی انیشیل جو 250 کی کاسٹ تھی وہ باقی آرڈرز پہ ریپلیکیٹ نہیں ہوگی, تو اگلے آرڈر میں ان کا مارجن ہائی ہوگا, اس سے اگلے میں ان کو کوئی کاسٹ نہیں ییلڈ کرنی پڑے گی. سو دوسری چیز یہ کہ ریٹینشن کمپاؤنڈیڈ انٹرسٹ کی طرح کام کرتی ہے. سو آپ نے ہر مہینے اگر 5% کسٹمرز بہتر ریٹین کیے ہیں تو دیٹ بیکمز 1.05 ریز ٹو دی پاور آف 12. وہ فیکٹر بن جاتا ہے 80-90% تک کا. اچھا, تو آپ کا ایئر اوور ایئر ریونیو ڈبل ہو سکتا ہے اگر آپ ہر مہینے صرف 5% کسٹمرز اپنے بہتر ریٹین کر لیں. یہ اتنی پاورفل چیز ہے. تو آئی تھنک میرے حساب سے تو ریپیٹ آرڈرز اور آپ کے کسٹمرز کتنی دیر تک ریٹینڈ رہتے ہیں. اگر آپ ٹریڈیشنل بھی کسی ریسٹورینٹ سے بات کرتے ہیں تو انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارا ریگولر کسٹمر ہے, وہ آپ کو بہتر ٹیبل دیتے ہیں, بہتر سروس دیتے ہیں. ڈیجیٹل میں تو آپ کو ایگزیکٹلی پتہ ہے کون ہے, بغیر کوئی ریلیشن شپ مینٹین کیے. تو آئی تھنک یہ بہت امپورٹنٹ میٹرک ہے. یہاں پہ میں تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ بلنک میں ہم نے ریٹینشن اور ریپیٹ ریٹ کو ٹریک کیا بڑا ریلیجسلی, اور اس میں پھر ہم نے انالیٹکس دیے, اسینڈ انالیٹکس کی ہیلپ سے ہی.
تو اس میں کچھ موٹے موٹے نمبرز میں بتانا چاہوں گا جس سے کوئی بھی ریسٹورینٹ اونر جو ہے وہ دیکھ سکتا ہے کہ ہمارا ریسٹورینٹ یا ان کا جو پروڈکٹ ہے وہ کتنی ہیلدی ہے یا ریسٹورینٹ کتنا ہیلدی ہے. سو آن ایوریج ہم نے یہ دیکھا کہ بلنک پہ جب کسی کسٹمر نے کسی ریسٹورینٹ کے آرڈرز آئے 100 لوگوں نے آرڈر کیا تو آن ایوریج 50% نے جو ہے وہ ود ان 30 days دوبارہ آرڈر پلیس کیا ہوتا ہے آن ایوریج. ہمارے پاس کچھ بہت اچھے ریسٹورینٹس بھی ہیں جو کہ بہت پاپولر ہیں, جن کے آرڈر والیوم بہت زیادہ ہے. ان کا نمبر یہ ہوتا ہے کہ ان کے 100 میں سے 70 لوگ جو ہوتے ہیں وہ ود ان 30 days سیکنڈ آرڈر پلیس کرتے ہیں, فوراً ریپیٹ آرڈر آ جاتا ہے آن ایوریج. سو ریسٹورینٹ اپنا اگر ریپیٹ ریٹ دیکھیں اور اگر وہ 50% سے اوپر آ رہا ہے تو اس کا نیچرل رزلٹ یہ ہے کہ انہیں فوراً اپنی مارکیٹنگ بڑھا دینی چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا فنل اسٹرانگ ہے, جو ایک دفعہ کھانا کھاتا ہے ان کا وہ واپس آتا ہے. اور جو ابھی ساجد نے بات کی کہ اس میں اگر وہ 250 روپے پہلی دفعہ کسٹمر لانے میں لگ رہے ہیں تو وہ اس کو دوسری تیسری دفعہ نہیں لگیں گے کیونکہ 50% لوگ ویسے ہی آ رہے ہیں. تو یہ چیز ریسٹورینٹ دیکھ نہیں رہے اور ایک وہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے جس کو وہ مس آؤٹ کر جاتے ہیں کیونکہ انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ ان کی ریٹینشن کیسی ہے, وہ کس لیول پہ ہے, کس نمبرز کے حساب سے ہے. تو آئی تھنک یہ ایک ایسا میٹرک ہے جس کو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ فالو کریں اور اس کے بیسس پر اپنے مارکیٹنگ اسپینڈ کے ڈیسیشنز لیں کہ کیا وہ بڑھائیں. ہاں اگر آپ کی ریپیٹ ریٹ لیٹ سے 20% آ رہے تو پھر آپ بالکل مارکیٹنگ نہیں کریں, آپ اپنی پروڈکٹ امپروو کریں گے. پھر اگر آپ کا وہ 15% آ رہا ہے تو آپ فوراً بیک ٹو دا کچن جائیں گے, ڈرائنگ بورڈ جائیں گے, آپ دیکھیں گے کہ ہم نے اب پروڈکٹ امپروو کرنی ہے کیونکہ ابھی تک پروڈکٹ مارکیٹ فٹ اچیو نہیں ہوا. 60-70% ہے, پروڈکٹ مارکیٹ فٹ اچیو ہو گیا ہے, اس کا مطلب لوگوں کو آپ کی پروڈکٹ پسند آ رہی ہے. آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جا کر بتائیں. ٹھیک ہے ساجد, لاسٹ کویشچن. ایک چھوٹا بزنس جو ہوتا ہے یا مڈ ٹیئر بزنس جو ہوتا ہے وہ یہ ٹیکنالوجی اسٹیک کا جب ہم اس لفظ استعمال کرتے ہیں اس میں کیا آپ ایڈوائز کرتے ہیں کہ کیا وہ خود بنائے, وہ کسی ان ہاؤس اپنے لوگ ہائر کر کے کرے, یا وہ کوئی سافٹ ویئر ہاؤس کے پاس جائے ان سے کہے ہم بنانا چاہتے ہیں, یا وہ کوئی جو ایگزسٹنگ سولوشنز اویلیبل ہوتے ہیں. آپ کی ایز این انڈیپینڈنٹ اینالسٹ آپ نے بہت سارے برانڈس کی ای کامرس جرنیز دیکھی ہیں, آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں ان کو؟ آئی تھنک یہ آنیسٹلی ڈپینڈ کرتا ہے لانگ ٹرم ویژن کے اوپر, ریسورسز اور کیپٹل جتنا ان کے پاس اویلیبل ہے, اور دوسرا بائس ٹو ایکشن کے اوپر. سو بائس ٹو ایکشن سے مراد یہ ہے کہ وہ کتنی جلدی کیا چیز اچیو کرنا چاہ رہے ہیں. اگر وہ کسی سافٹ ویئر ہاؤس کے پاس جاتے ہیں چیز بنوانے تو اس میں آبویسلی ایک آرگینکلی ٹائم لگتا ہے. اگر وہ کوئی بنا بنایا سولوشن لیتے ہیں تو اس میں اکثر چیلنج یہ آتا ہے کہ وہ کسٹمائز نہیں ہوتا. بٹ اس میں سب سے اچھا طریقہ ڈیسائیڈ کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ واٹ آر سم آف دا کی تھنگز دیٹ یو آر ٹرائنگ ٹو اچیو. اب اس میں آپ کو ریٹینشن مارک کرنی ہے, آپ نے ریپیٹ دیکھنا ہے کسٹمرز کتنے ہیں, آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو ریپیٹ نہیں آرڈرز پلیس کر رہے ہیں ان کو ریچ آؤٹ کیسے کرنا ہے. اگر آپ کو یہ سب کچھ ایک ہی ٹول میں مل رہا ہے اینڈ یو ہیو ٹو کمپرومائز مے بی اے لٹل بٹ آن دا کسٹمائزیشن سائڈ, تو یہ بزنس ڈیسیجن آپ کے لیے سینس بناتا ہے. یا اگر آپ بہت بڑے ریسٹورینٹ چین ہیں, آپ فرض کریں یہاں پہ پاپا جانس کی طرح لائک یو نو ٹاکو بیل آتا ہے پاکستان میں, اور ٹاکو بیل ڈیسائڈ کرتا ہے جی ہم نے یہاں پہ 50 آؤٹ لیٹس بنانی ہے, ان 50 آؤٹ لیٹس کے لیے ہم لوگ کو اچھا ٹیکنالوجی اسٹیک چاہیے. سو ٹاکو بیل کے لیے یہ سینس بنتی ہے کہ وہ خود اسکریچ سے ان ہاؤس ریسورسز رکھ کے اپنا اسٹیک ڈیولپ کر لے کیونکہ ان کا لانگ ٹرم ویژن ہے. بٹ کراچی ہاٹ اینڈ اسپائسی کے لیے بہت بہتر آپشن یہ ہوگی کہ وہ بنا بنایا سولوشن آپٹ کر لیں جس سے ان کے جو شارٹ ٹرم آبجیکٹیوز ہیں ان پہ ویزیبلٹی اور اس کے ساتھ جو کنورژنز وہ ییلڈ کرنا چاہ رہے ہیں, جو آؤٹ پٹ چاہ رہے ہیں, وہ ان کو جلد از جلد مل جائے. تو اس میں میری ریکمنڈیشن چھوٹے ریسٹورینٹس وغیرہ کو, ایون میرے پاس جو ای کامرس اسٹورز آتے ہیں کہ یار ہم اپنا کسٹمائز ویب فرنٹ بنانا چاہ رہے ہیں, ان کو میں یہی ایڈوائز دیتا ہوں کہ ریچ دیٹ ٹارگیٹ آف 40-50,000 آرڈرز فرسٹ اینڈ دین یو کین تھنک اباؤٹ سوئچنگ ٹو دیٹ سارٹ آف ٹیکنالوجی. ابھی تمہیں $20 اے منتھ دے کے اگر شاپیفائی مل رہا ہے تو وہ شارٹ ٹرم میں تمہیں بہت زیادہ سوٹ کر رہا ہے. سملرلی ریسٹورینٹس کو یہی کہوں گا میں کہ اگر آپ کا شارٹ ٹرم یا مڈ ٹرم ویژن یہ ہے کہ آپ نے پروڈکٹ مارکیٹ فٹ دیکھنا ہے اور آپ نے اپنے کسٹمرز کو اسٹکنس ان کی بڑھانی ہے, تو آپ کسی بلنک کی طرح کے پلیٹ فارم پہ جائیں اور بلا جھجک جائیں, کیونکہ اس میں جو آپ کو آؤٹ آف دا باکس چیزیں ملتی ہیں وہ اگر آپ 1 by 1 بنانا شروع کریں گے تو آپ یہ چیز سوچ لیں کہ بلنک کو بھی اس مقام پر پہنچنے کے لیے 30-40 انجینئرس کو 4-5 سال لگے ہیں اس پوائنٹ تک آنے کے لیے. تو اٹس اے ویری لانگ اینڈ آرڈس جرنی فار یو ٹو ٹیک آن یور اون. تو میری ریکمنڈیشن یہی ہوگی آپ سچویشن اور موقع کی مناسبت کے حساب سے اپنے لیے ڈیسیجن لیں, اور اگر آپ کو کم پرائس پہ فیچرز اچھے ملتے ہیں تو آپ کو ڈیفینیٹلی وہ آپٹ کرنے چاہیے.
اس میں جو میری بھی ایڈوائس ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ جو اسپیشلی 0 to 1 کی جرنی جو ہوتی ہے، جب آپ پہلی دفعہ کوئی بھی ایک ایون انٹرپرائز گریڈ بزنس ہے، وہ پہلی دفعہ اپنا ای کامرس لانچ کر رہا ہے، کیونکہ دیر سو مچ ٹو ہینڈل. ان کو ابھی ای کامرس آپریشنس کا آئیڈیا نہیں ہے، ای کامرس مارکیٹنگ کا نہیں ہے، ای کامرس ٹیکنالوجی کا نہیں ہے. تو ٹیکنالوجی ایک ایسی چیز ہے جو کہ پھر بھی بہت حد تک اب میچور ہو گئی ہے. تو آئی آلویز ریکمینڈ کہ وہ کسی بھی ایگزسٹنگ سولوشن پہ جائیں. ہاں، اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ اگلے 6 مہینے میں 12 مہینے میں جب آپ کے ای کامرس جس حساب سے اسکیل ہو رہا ہے، کیا وہ سسٹم جو ہے وہ اس کا پیس میچ کر پاتا ہے یا نہیں. آلدو آئی ویری اسٹرانگلی بلیو اینڈ دیٹس وائی وی ہیو بلٹ آور کمپنی کہ ہم بہت ساری ایسی چیزیں کر رہے ہیں جو کہ ہر انڈیویجول بندہ نہیں کر سکتا. اور وہ دنیا میں بھی ایسی ہوا کہ شاپیفائی نے ایسی ساری بہت سارے ایک ایکو سسٹم پورا بنا دیا، جو اگر ہر برانڈ اپنا الگ بنانے جائے گا تو وہ ایک انیفیشینٹ یوز آف ریسورسز ہے کہ ہر بندہ کہے کہ میں نے اپنا ایک پورا وہ بنانا ہے. تو جو ریکمنڈیشن انجنس کی ساجد بات کر رہے تھے، تو وہ ہم ایک ٹیکنالوجی پلیٹ فارم وہ بنا لیتے ہیں اور پھر سارے اس کو یوز کر لیتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہم اپنی فرسٹ بلنک ٹیبل ٹاک کا اختتام کرتے ہیں. آئی ہوپ اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. اینڈ تھینک یو ساجد فار جوائننگ اس اینڈ شیئرنگ یور knowledge with us. And we both hope collectively at Blink that we play a very strong role in digitization of Pakistan and we build something جس میں لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے اس چیز میں کہ وہ اپنے بزنس کو، اپنے کاروبار کو ڈیجیٹائز کر سکیں اور گرو کر سکیں. السلام علیکم. تھینک یو سو مچ.